میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی چینل. میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. جی تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیشزم، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن سے لیا گیا ہے. آج ہم بات کریں گے فیشزم کی میننگ، ڈیفینیشن، ایڈوانٹیج، ڈس ایڈوانٹیج اور لاسٹ میں کرٹیسزم کے بارے میں. آغاز کرتے ہیں ایک ورڈ فیسکیو، جو کہ اطالوی زبان کا لفظ ہے. فسطائیت یعنی کہ فیشزم اطالوی زبان کے لفظ فیسکیو سے اخذ کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے بنڈل آف روڈز یا بنڈل آف سٹکس بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا گروہ جو بہت زیادہ متحد اور یکجان ہو. کہا جاتا ہے جی ایک لکڑی کو توڑنا آسان ہے بنسبت سب لکڑیوں کے. 1919 میں بینیٹو میسولینی اٹلی کے ملٹری ڈکٹیٹر نے اس لفظ فیشزم کو متعارف کرایا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں اٹلی کی ملٹری پوزیشن اور اکنامک پوزیشن اس قدر ویک ہو چکی تھی کہ اس کو سٹرینتھ دینے کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، جسے انہوں نے فیشزم کا نام دیا. اس زمانے میں 4796 ووٹ لے کر حکومت قائم کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اٹلی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، جسے اس نے فیشزم کا نام دیا. اب ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس میں دو ڈیفینیشن ہے اس کی، ایک پولیٹیکل ڈیفینیشن اور ایک اکنامک ڈیفینیشن. پولیٹیکل کی بات کی جائے تو اس میں ایک ایسا نظام جس میں ڈکٹیٹر اتنا پاورفل ہو کہ وہ کسی قسم کی ہونے والی بغاوت کو، کسی قسم کی کرٹیسزم کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ڈکٹیٹر ہر طرح کے انقلاب کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دیٹ از کالڈ پولیٹیکل فیشزم. اب اس کے اکانومک ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام معیشت، ایسا اکانومک سسٹم جس میں مینز آف پروڈکشن ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اکانومک فیشزم کہلاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ورڈ جس میں ازم آتا ہے اس میں کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. آپ سوشلزم، کمیونزم کو لے لیں، اس کے بھی کچھ فائدے ہوں گے اور کچھ نقصان. اسی طرح کیپٹلزم اور فیشزم ہے. اب اس کے ایڈوانٹیج کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایڈوانٹیج، اس کا فرسٹ ایڈوانٹیج، کلاس ڈیفرنس کو ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر ہم کمیونزم کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی کلاس ڈیفرنس نہیں ہوتا، یعنی یہ امیر لوگوں سے پیسہ لے کر غریب لوگوں کو دے دیتے ہیں، ایکویلٹی قائم کرتا ہے. نہ اس میں بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں اور نہ ہی اس میں بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں. سیکنڈ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے جی کہ یہ آپ کو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کرتا ہے، آپ کے ہیلتھ کے پروگرام لگاتا ہے، آپ کے ایجوکیشن کے پروگرام کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. یہ غریب لوگوں کی پہنچ سے جو چیزیں باہر ہوتی ہیں اس کو ان کے لیے آسان بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اگر اس کے تھرڈ پیس کے اگر بات کی جائے تو فیصلے یہاں پہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے میجورٹی کرتی ہے، تو اس میں ڈیلے ہونے کے چانس جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اس میں لہذا اختیار جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے جو کہ فوراً فیصلہ لے لیتا ہے، اور جو اس میں کام اپنا کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو کر دکھاتا ہے. اگر نیکسٹ بات کی جائے تو اس نظام کے اندر ملک میں پیس اینڈ آرڈر، یعنی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک آدمی کے پاس تمام نظام ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو کچلنے کی، تمام نظام کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ اس میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. پھر اس میں پاپولیشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کیونکہ ملٹری سسٹم کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، لہذا جو ہے وہ پاپولیشن سسٹم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ملک کے اندر کلچر، نیشنلزم، نیشن کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آپ کی لینگویج کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب اگر ہم اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے بارے میں بات کریں تو اس میں جو ہے جی وہ فری سپیچ نہیں ہوتی، آپ کو آزادی نہیں ہوتی، کسی کے اوپر آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے. یعنی کہ ملٹری ڈکٹیٹر اگر غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، آپ اس کے خلاف فری سپیچ کی آپ کو آزادی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. سیکنڈ پہ اس کے بات کی جائے تو اس میں انسینٹیو نہیں ہوتا انڈسٹری کے لیے، کیونکہ آپ کی مین آف پروڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. ایک آدمی کے پاس نظام ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ نظام یا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے پورے نظام کو، تو اس میں انسینٹیو جو ہے وہ انڈسٹری کو نہیں دیا جاتا. تھرڈ پہ اگر اس کی بات کی جائے تو کنٹری کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ ملٹری سسٹم پہ خرچ ہوتا ہے،
تو ایگریکلچر جو ہے جی اس پہ کم دھیان دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, انہوں نے ملٹری کے اوپر جو ہے وہ سارا انسینٹیو جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اگر اس پہ فورس پہ بات کی جائے تو پاور جو ہے جی وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے تو فیصلہ جو ہے وہ غلط ہونے کے جو ہے وہ چانسز میں زیادہ ہوتے ہیں. اور ففتھ بیس کی اگر بات کریں اس کا جو لاسٹ آئی تھنک ڈس ایڈوانٹیج ہے تو وہ یہ ہے کہ اکانومک کو ڈیمیج کرتی ہے یہ چیز, کیونکہ فورن انویسٹمنٹ کی اجازت نہیں ہوتی. یہ فورن انویسٹمنٹ کو فورن جو ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں یہ ان کو انویسٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. اب ہم اس کے کریٹیسزم کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ کریٹیسزم کون سے لوگ کرتے ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم والے یا لبرلزم والے جو ہیں, یہ دو لوگ ہیں جو کریٹیسزم کرتے ہیں. ڈیموکریٹک والے کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز کو اجازت نہیں دی جاتی, لہذا یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. جبکہ لبرلزم والے کہتے ہیں کہ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جو کہ یہاں پہ نہیں دیا جاتا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہاں پہ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ جو ٹاپک ہے فیشزم پسند آیا ہوگا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.